50 ایئرز عرب ورلڈ نے امریکہ کے خلاف تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ حماس کے حملوں کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع نے پھر سے سر اٹھا لیا ہے، جس وجہ سے ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا ہے۔ مغربی ممالک کو مڈل ایسٹ کے مسلم کنٹریز کی جانب سے رد عمل کا خدشہ ہے۔ اس سال تیل کے کرائسس کو بھی 50 برس مکمل ہوئے ہیں، جس نے مڈل ایسٹ میں آئل کی بیس پر چلنے والی کنگڈمز کی خوشحالی کی بنیاد رکھی تھی اور امریکی اجارہ داری کے خاتمے کا خطرہ پیدا کیا تھا۔ مڈل ایسٹ میں تیل کا بحران کیسے پیدا ہوا اور اس نے اس خطے میں کیا اثرات چھوڑے، یہ سب آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ یہ آپ کے لیے تو فری ہے، لیکن اس سے ہماری کافی ہیلپ ہوتی ہے۔ اسرائیل 1948 کو آزاد ہوا اور تیل اس وقت سب سے بڑا ٹول تھا عربوں کے لیے۔ 6 اکتوبر 1973 کو مصر اور شام کی یوم کپور جنگ میں اسرائیل کی جن کنٹریز نے سپورٹ کی، ان میں سے امریکہ اور برطانیہ بھی شامل تھا۔ عربوں نے ان کا تیل بند کر دیا۔ اس وجہ سے امریکہ اور برطانیہ کے علاوہ بہت سے کنٹریز میں انفلیشن بڑھ گیا۔ ورلڈ اکنامک کو اس چیز نے بڑا ہٹ کیا۔ 1973 کے دوران دنیا امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ہونے والی سرد جنگ میں پھنسی ہوئی تھی۔ دونوں پاورز نے براہ راست ملٹری کنفلکٹ میں کبھی ایک دوسرے کا سامنا نہیں کیا، نہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑے ہیں، بٹ انہوں نے دنیا کے مختلف خطوں کے لوکل ڈسپیوٹس میں فریقین کی اکنامک اور ملٹری ہیلپ کر کے ان کی حمایت یا مخالفت کی۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں دو سپر پاورز کے درمیان نیوکلیئر وار کا خوف بھی موجود تھا۔ اس کی اکانومی تیل پر ڈیپینڈنٹ تھی۔ تیل یعنی وہ سیاہ سونا جس نے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے معاشروں میں اپنا مقام پیدا کیا۔ اس وقت تک تیل ویسٹرن کنٹریز کے لیے چیپ اور ایکسیسیبل تھا۔ تیل کے اسی کردار نے اس خطے کو امپورٹنس دی۔ 1948 میں اسرائیل کی ریاست کے قیام کے بعد پیدا ہونے والے عرب اسرائیل تنازع کے ابتدائی دنوں میں دنیا کو اس کا ایکسپیرینس بھی ہوا۔ اکتوبر 1973 کے دوران نکسن نے جوش ڈپلومیٹ ہنری کیسنجر کو فائنانس منسٹر لگایا، جس کو ویتنام جنگ کے نقصانات کم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، مگر دنیا ایک دوسرے اعلان جنگ کی جانب متوجہ ہو رہی تھی۔ 6 اکتوبر 1973 کو مصر اور شام کی قیادت میں عرب اتحاد نے اسرائیل پر یوم کپور کے دوران حملہ کر دیا۔ مصری صدر سادات اور شامی صدر اسد 1967 کی اسرائیل کی جانب سے زیر قبضہ علاقوں کی واپسی چاہتے تھے۔ شام اور مصر کے لیے ماسکو سے فوجی سامان آیا تو نکسن نے اسرائیل کے لیے امریکی فوجی سامان کا اعلان کیا، جس نے عرب دنیا کو مشتعل کر دیا۔ 11 روز بعد تیل برآمد کرنے والے عرب ملکوں نے اپنی پیداوار روک دی۔ اس نے امریکہ، نیدرلینڈ، پرتگال اور جنوبی افریقہ پر اسرائیل کی حمایت کا الزام لگاتے ہوئے انہیں تیل دینے پر پابندی بھی لگا دی۔ اس کے لیے سعودی عرب نے اوپیک میں کی رول ادا کیا۔ اس کی وجہ سے امریکہ نے طویل عرصے تک اکنامک، ریجنل اور پولیٹیکل نتائج بھی بھگتے۔ سعودی پرنس فیصل بن عبدالعزیز نے اس کی حمایت کی، لیکن کچھ لوگ اس کے حوالے سے مصری صدر سادات کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ انہوں نے حملے سے کئی ماہ قبل سعودی عرب کو رضامند کیا کہ اگر امریکہ نے جنگ میں اسرائیلی فوج کا ساتھ دیا تو اس صورت میں منصوبہ بندی کی جانی چاہیے۔ ماضی میں امریکی محکمہ خارجہ کے لیے مشرق وسطیٰ میں بطور تجزیہ کار کام کرنے والے گریم ہنری نے کہا کہ یہ پابندی عائد نہ کی جاتی اگر سادات اور فیصل میں اتفاق نہ ہوا ہوتا۔ کینیڈا کی یونیورسٹی آف واٹرلو میں مڈل ایسٹ کی ماہر بسمہ مومنہ کا کہنا ہے کہ اس وقت دنیا کے مقابلے میں عرب اتحاد کا احساس زیادہ تھا۔ جو ملک فلسطینیوں کو آزادی دلوانا چاہتے تھے ان کے پاس مصر کے فوجی راستے کے علاوہ دوسرے راستے بھی تھے۔ انہیں احساس ہوا کہ اس کام کے لیے تیل کا امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے۔ عرب ممالک کے پاس امریکہ کے ساتھ ٹینشن کی کئی ریزنز تھیں۔ نکسن نے 1971 میں سونے کے معیار کی روایت ترک کر دی، یعنی $1 1 اون سونے کے برابر تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برٹن کے تحت دنیا کا اکنامک سسٹم اس بیس پر کھڑا تھا۔ اس سے تیل برآمد کرنے والوں کو نقصان ہوا۔ وہ اسے ڈالر میں فروخت کرتے تھے اور انہیں لگا کہ اس سے اس کی قدر کم ہوئی ہے۔ اس کی قدر کی پیشگوئی کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ امریکی کرنسی میں اتار چڑھاؤ آ سکتا تھا۔ عرب کنٹریز کئی سالوں سے آئل ایز اے ویپن یوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ گلوبل سینیریو پر اس کی بات سنی جائے، مگر اس وقت تک سعودی عرب خود اس معاملے پر چپ رہا۔ اسے شاید
ڈر تھا کہ امریکہ آلٹرنیٹ سورسز اور سپلائرز تلاش کر لے گا۔ اسپین میں عرب اور اسلامی تعلیمات کے پروفیسر اگناسیو نے کہا کہ شاہ فیصل نے سوچ سمجھ کر پابندی کا فیصلہ کیا۔ ان پر موجودہ حالات کا دباؤ تھا۔ سوویت یونین کے قریبی ممالک جیسے الجزائر نے مزید کڑے اقدامات کا مطالبہ کیا تھا۔ جب نکسن حکومت نے اسرائیل کے لیے فوجی مدد بھیجنے کا اعلان کیا تو عرب ممالک کے لیے تیل کے ہتھیار کا استعمال ناگزیر ہو گیا۔ اس سال جولائی میں فی بیرل خام تیل کی قیمت $2.9 تھی، جو دسمبر میں $11.65 کی ہو گئی۔ پیٹرول پمپس پر تیل ختم ہو گیا، گاڑیوں کی لائنز لگ گئیں اور کئی ریاستوں میں تیل کے استعمال کی حد مقرر کی گئی۔ امریکہ میں گاڑیوں کے شوقین بہت زیادہ تھے۔ گاڑیوں کو آزادی کی علامت سمجھا جاتا تھا اور یہ امریکی ڈریم کا حصہ بھی تھا۔ فیول کی کمی نے عوام کو پریشان کر دیا۔ یہ وہ بحران تھا جس کی ماضی میں کئی مثال نہیں ملتی، جبکہ اس کے بے پناہ معاشی نقصانات ہوئے۔ 1975 تک مجموعی قومی پیداوار 6% تک گری، بے روزگاری دگنی ہو گئی، بحران سے لاکھوں شہری متاثر ہوئے۔ CIA کے ایجنٹ بروس ریڈل کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی پابندی نے 1850 کے دوران برطانیہ کی جانب سے واشنگٹن کی آتش زدگی کے بعد امریکہ کا سب سے زیادہ نقصان کیا۔ اس لمحے کے بعد سے کیسنجر بار بار عرب کیپٹلز کے وزٹ کرتے اور پابندی ہٹوانے کے لیے راستے تلاش کرتے۔ ایسا مارچ 1974 میں ہی ممکن ہوا جب یوم کپور جنگ ختم ہوئی۔ اس نے کئی امریکی خاندانوں اور کمپنیوں کو سکھ کا سانس لینے کا موقع دیا۔ پابندی لگانے والے عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی دوستی کو نہ توڑ سکے، جو کئی سال بعد بھی جاری ہے، مگر ان کے اقدام دنیا میں ایکسٹینسو چینج لائے۔ مصر کے صدر انور سادات اسرائیل پر حملے کے مقاصد حاصل نہیں کر پائے۔ اس جنگ کی وجہ سے امریکی ثالثی میں مذاکرات کے دور کا آغاز ہوا۔ 1978 میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے تحت اسرائیل نے سینائی مصر کو واپس کر دیا، جبکہ مصر نے عرب دنیا میں پہل کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ انور سادات کو اس فیصلے کی وجہ سے جہاں عرب دنیا میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا، وہیں مغرب میں ان کو ایک امن پسند کے طور پر بھی دیکھا اور سراہا گیا۔ انور سادات بھی سوویت یونین کے مقابلے میں امریکہ سے تعلقات دوبارہ استوار کرنے کے خواہش مند تھے اور اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئے۔ آئل کرائسس کے 5 ماہ بعد امریکی صدر رچرڈ نکسن نے واٹر گیٹ اسکینڈل کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا۔ سعودی عرب کے شاہ فیصل کو ان کے ایک بھتیجے نے ریاض میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ان کا قاتل کچھ عرصہ امریکہ میں رہائش پذیر رہا تھا، جس کی وجہ سے CIA کے ملوث ہونے کے نہ ختم ہونے والے شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ تیل بحران کے دورس نتائج سستے تیل کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور تیل کی قیمت مشرق وسطیٰ کے استحکام کی علامت بن گئی۔ جب بھی اس خطے میں کوئی بحران پیدا ہوا، جیسا کہ 1979 کا ایران ریولوشن ہو یا 1991 کے ایران انقلاب کا، تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا اور دنیا کی معیشت متاثر ہوئی۔ اوپیک نے اس بحران کے بعد نئے اراکین شامل کیے اور دنیا کی توانائی منڈی میں ایک طاقت بن کر ابھرا، جو تیل کی پیداوار کی مقدار طے کرتا اور یوں مغربی دنیا کے لیے اسے نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا۔ امریکہ میں عوام نے ایسی گاڑیوں کی مانگ میں اضافہ ہوا جو کہ کم کنزمپشن کرتی تھیں۔ دنیا میں چھوٹی اور سستی گاڑیوں کا رواج شروع ہوا۔ دوسری جانب عرب دنیا پر انحصار کے خطرات کا اندازہ ہونے پر دنیا میں توانائی کے آلٹرنیٹ سورسز کی تلاش بھی شروع ہو گئی۔ امریکہ 2005 کے بعد خام تیل کی درآمدات میں کمی لانے میں کامیاب ہوا۔ 2020 میں امریکی تیل کی ایکسپورٹس اس کی مجموعی تیل کی امپورٹ سے بڑھ چکی تھیں۔ دنیا کا جو خطہ سب سے زیادہ تبدیل ہوا وہ مڈل ایشیا، جہاں 1960 اور 1970 میں تیل کی بڑھتی قیمت نے کویت، سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کو دولت سے مالا مال کر دیا اور یہاں خوشحالی بڑھی۔ اس بحران کے بعد سے امریکہ نے ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر رکھے، جو اوپیک کی پیداوار میں کمی لانے کے منصوبوں پر ایک بریک کا کام کرتا ہے، ورنہ تیل کی قیمت اور زیادہ ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کی دوستی بھی اس بحران کی وجہ سے ہے۔ ہر امریکی صدر نے سعودیوں سے اچھا تعلق رکھا تاکہ تیل بہتر رہے۔ دوسری جانب اسلامی دنیا میں سعودی عرب ایک نئی طاقت کے طور پر ابھرا اور آہستہ آہستہ ایران کے مقابلے میں آ کھڑا ہوا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔